ارباب اعزاز، بارگاہ الہی میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ سب کو اپنے سائے رحمت میں رکھے، کربلا کے مقدر شہیدوں کے صدقے میں دنیا کی ہر بلا، ہر آفت اور ہر مصیبت آپ سے دور رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں دعائیں کیوں دے رہا ہوں؟ خدا کی قسم میری حیثیت کیا ہے جو میں آپ کو دعا دوں؟ اگر ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت ہوتی اور ہم دیکھ سکتے تو 14 کے 14 معصومین اس جلوس میں آپ کے ساتھ ساتھ آئے ہیں اور آپ سب کو دعائیں دے رہے ہیں، پروردگار حسین کے ان رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے رات بھر شب بیداری کی ہے، رات بھر لوح و ماتم کیا ہے، آپ رات بھر روئے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کو نہیں، اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے جو شب بیداری رات بھر کی ہے، جو ماتم کیا ہے، جو گریہ کیا ہے، جو نوحے پڑھے ہیں، شہزادی زینب کی تعظیم میں کیا ہے۔ آپ قابل تعریف ہیں، آپ نے شب بیداری کی ہے، لیکن کلیجہ تھام کے سنیے، جیسی زینب نے حسین کی شب بیداری کی ہے ایسی شاید ہی کسی دنیا میں کسی نے کیا ہو۔ پورے 8 دن تک کنٹینیو زینب نے شام کے بعد قید خانے سے نکل کے حسین کا غم کیا ہے۔ رات و دن 24 گھنٹے 8 دن تک زینب کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ ارباب اعزا، آپ نے سنا زینب کیا نوحہ پڑھتی تھی؟ ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ حالانکہ کربلا میں خود زینب کے 2 شہزادے شہید ہوئے ہیں، زینب کے 2 لاڈلے شہید ہوئے ہیں، مگر میں کیسے ادا کروں لفظوں کو؟ یہ زینب وہ ہے جو حسین کی ایسی فدائی تھی، دونوں بچوں کو قربان کر دیا، لاشیں آئے مگر زینب نہیں روئی۔ ایک لوگ کو توجہ کیجئے گا، بچوں کے لاشیں آئے، زینب نہیں روئی۔ کربلا سے چلی، جب شام کے لیے روانہ ہوئی، لاشیں مقتل میں پڑے تھے، زینب نے دیکھا مگر زینب نہیں روئی۔ زندان شام تک آئی، سوائے حسین کے ماتم کے کبھی بچوں کا نام بھی نہیں لیا۔ جب زندان سے رہائی ملی، قید خانے سے چھوٹی، زینب کو ایک مکان ملا حسین کا ماتم کرنے کے لیے، شہیدوں کے سر آئے، سب کے سر پر زینب نے ماتم کیا، اور انہوں محمد پر ماتم نہیں کیا، سر رکھے رہے، اٹھایا بھی نہیں زینب نے۔ شام کی ایک بی بی نے کہا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا۔ زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، ان بچوں کی ماں میں زندہ ہوں، مگر میں نے طے کر لیا ہے پوری زندگی اپنے بھائیا کو رہوں گی، بچوں کو نہیں رہوں گی۔ ارباب اعزا، شام سے جب قافلہ چلا، پھر واپس زینب کربلا آئی، یہاں پہنچنے کے بعد بھی زینب قبر حسین پر روئی ہے، اپنے بچوں کو نہیں روئی، مگر اولاد والوں کلیجہ تھامو۔ جب شام کی طرف قافلہ، شام سے کربلا اور کربلا سے پھر مدینے کی طرف قافلہ روانہ ہوا، زینب قبر رسول پر آئی، بچوں پر گریہ نہیں کیا، اپنی ماں کی قبر پر آئی، بچوں پر گریہ نہیں کیا، مگر ہائے جب زینب اپنے بیت الشرف میں آئی اور اس حجرے میں قدم رکھا جہاں 2 ننھے ننھے بستر بچھے تھے، ابھی تک سینے پر پتھر رکھے ہوئے زینب بچوں کو نہیں روئی تھی، مگر جیسے ہی اپنے بچوں کے بستر دیکھے زینب منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اے میرے شہزادو، اب تک تو زینب تمہیں نہیں روئی، مگر اب یہ خالی بستر مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ اے میرے شہزادو، جہاں تم چلے گئے وہیں اپنی ماں کو بھی بلا لو۔ ارباب اعزا، ابھی آپ نے دیکھا تابوت شہیدوں کے، یہ 18 بنی ہاشم، یہ حسین کے گوت
کے پالوں کے تابوت تھے. اور محمد کا ذکر کر دیا. میں دیکھیں میں سارے تابوتوں کا ذکر نہیں کروں گا, آپ بہت تفصیل کے ساتھ سن کے آ رہے ہیں. میں 2-4 تابوتوں کا تذکرہ کروں گا جو کربلا کی اہم ترین شہادتیں ہیں. اور محمد کا تذکرہ کر دیا. اب اس کے بعد ایک 13 سال کے شہزادے کا مختصر سا ذکر سن لیں, جس کے باپ کا نام حسن ہے, جس کی ماں ام فروا ہے. بہت غور سے سنیے گا. عاشورہ سے پہلے ام فروا نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں ایک چمن میں داخل ہوئی, بڑا خوبصورت چمن. اس چمن میں ایک انتہائی حسین درخت ہے. ام فروا کہتی مجھے وہ درخت اتنا اچھا لگا کہ میں جا کے اس درخت سے لپٹ گئی. میں درخت سے لپٹی ہوئی تھی کہ میری نظر پڑی اس درخت میں خوبصورت ترین پھول لگا ہوا تھا. ام فروا کہتی میرا دل چاہا کہ اس پھول کو میں توڑ لوں. کہتی جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا, پھول کی ساری پنکھڑیاں ٹوٹ کے اسی چمن میں بکھر گئی. ام فروا کی آنکھ کھل گئی. شہزادی زینب سے آپ نے اپنا خواب بیان کیا. بی بی ہم نے یہ خواب دیکھا ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے. شہزادی نے کہا بھابی گھبرائیے نہیں, میں ابھی بھیا حسین سے اس کی تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتاتی ہوں. آ کے جناب زینب نے امام حسین سے ام فروا کا خواب بیان کیا. اب سنیے گا امام حسین نے کیا تعبیر دی. کہا بہن زینب جا کے بھابی سے کہہ دو وہ چمن جس میں داخل ہوئی وہ میرا خاندان تھا, جس میں وہ بیاہ کے آئی تھی. وہ درخت جو انہیں بڑا حسین لگا وہ میرا بھیا حسن تھا, جس سے وہ لپٹ کے زندگی گزارتی رہی. اور میری بہن مگر ایک بات بھابی سے کہہ دینا, وہ پھول جو انہوں نے توڑنا چاہا جس کی پنکھڑیاں صحرا میں بکھر گئی, میں اس کی تعبیر آج نہ دوں گا. عاشور کے دن اس کی تعبیر خود بخود بھابی کو مل جائے گی. ارباب عاشور کا دن آیا, آپ سب سنتے رہتے ہیں. قاسم کے جسم پر گھوڑے دوڑ گئے, حسین سب کا لاشا لائے ہیں لیکن اپنے بھتیجے کا لاشا نہیں. جسم کے ٹکڑے سمیٹ کر ابا میں رکھ کے حسین اپنے کاندھے پر رکھ کر خیمے میں لائے. ایک مرتبہ درے خیمہ باوا دی بہن زینب بھابی کو لے جا کے یہ گٹھی دے دو, کہہ دو پھول کی تعبیر آ گئی. اس شہزادے کے بعد اب میں ایک اور شہزادے کا ذکر کر رہا ہوں. یہ شہزادہ وہ ہے جو صورت اور سیرت اور رفتار اور گفتار میں پیغمبر اسلام کی شبیہ ہے. مگر اس کے سلسلے سے کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے. یہ شہزادہ شہزادی زینب نے امام حسین سے مانگ لیا تھا. امام حسین سے لے کر خود شہزادی زینب اس کی پرورش کر رہی تھی. شہزادی خود فرماتی ہیں کہ اکثر میری رات میں جب آنکھ کھلتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اکبر کے اوپر کوئی سایہ سا جھکا ہوا ہے. میں تڑپ جاتی تھی یہ کیسا سایہ میرے شہزادے پر نظر آ رہا ہے. تڑپ کے جب زینب پوچھتی تھی کون, تو حسین آواز دیتے تھے زینب گھبراؤ نہیں, میں تمہارا بھیا حسین ہوں. کہا بھیا اس وقت رات میں آپ کا کیا کروں. تھوڑی دیر جب گزر جاتی ہے اکبر کو دیکھے بغیر تو میرا دل تڑپ جاتا ہے. میں اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. سن لیا آپ نے یہ. اب سنیے جب کربلا میں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی, شہزادہ زمین پر گرا, آواز دی بابا بیٹے کا آخری سلام. حسین چلے مگر کیسے چلے. اب تک جس کے شاید جنازے پر جاتے تھے حسین گرتے نہیں تھے, مگر اب جب اکبر کی آواز پر چلے تو کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. بار بار آواز دیتے تھے میرے لال, آواز دیتے رہو, تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچنا چاہتا ہوں. دنیا کے کسی باپ کو خدا وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں میرے مظلوم حسین نے دیکھا. جب سرانے پہنچے تو کیا دیکھا, میری جب دیکھے کیا دیکھا. حسین نے جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے سامنے زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین نے اپنے گھٹ پر گرایا, ارے میرے لال تیرا بوڑھا باپ کیا کرے.
شاید ہی آپ کو کسی نے سنایا. آپ برابر علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں. ہر ذاکر پڑھتا ہے حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، مگر نہیں، حسین نے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا. حسین تڑپ رہے تھے. تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ حسین کی نظر گھومی، پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، در خیمہ پر ام سلمہ ام فروہ کھڑی تھی. ام فروہ کے پیچھے پیچھے ام لیلہ کھڑی تھی، اور بار بار ام لیلہ اپنے سینے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی. حسین کے دل میں خیال آیا، ارے جب میں اتنا بے چین ہوں تو اس وقت لیلہ کا کیا خیال ہے، کیا حال ہوگا. حسین نے ایک مرتبہ اپنے بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا. برچھی کا پھل تو حسین نکال چکے تھے. علی اکبر زمین پر تڑپ رہے تھے. کیسے تڑپ رہے تھے بتاؤں؟ جیسے مچھلی پانی کے بعد تڑپتی. حسین نے علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا. جملے سنیے گا، اگر غور کیجیے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. کہا میرے لال تھوڑا سا اپنے کو سنبھال لے میرے لال، تیری ماں در خیمہ پر تڑپ رہی ہے. میں چاہتا ہوں تجھے زندہ در خیمہ تک پہنچا دوں تاکہ ایک مرتبہ ماں تجھے اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ لے. یہ کہہ کے حسین نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ علی اکبر کے گردن کے نیچے لگایا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے کمر کے نیچے لگایا. کہا میرے لال اپنی باہوں کو میرے گلے میں ڈال دو تاکہ تمہارے جسم کو لے کے میرے لیے چلنا آسان ہو جائے. حسین چلے نہیں، میں نے غلط کہا، حسین چلے نہیں، اکبر زندہ پہنچ جائے خیمے تک، حسین دوڑتے ہوئے چلے. حسین دوڑتے ہوئے چلے اور آواز دیتے جا رہے تھے، لیلہ گھبرانا نہیں، میں تمہارے لال کو زندہ لے کر آ رہا ہوں. ارباب اعزاز سن پاؤ گے، حسین 72 جنازے اٹھانے والا حسین، 54 سال کا بوڑھا حسین، ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا جیسے علی اکبر کی باہیں ڈھیلی ہو گئی. حسین نے جھک کے دیکھا، علی اکبر ہچکیاں لے رہے تھے. حسین نے کہا میرے لال ذرا سا اور سنبھال لے، خیمہ سامنے ہے، میں تجھے لے کے پہنچ رہا ہوں. مگر اب شہزادہ کیا کرتا، کلیجہ سینے سے نکل چکا تھا، باہیں ڈھیلی ہو کر زمین پر طرف لڑک گئی. حسین نے دیکھا شہزادے کا دم نکل گیا. ابھی تک جو حسین دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اب اس کی طاقت نے جواب دیا، لاشے کو زمین پر رکھا، ایک بتا خیمے کا رخ کیا. اے بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے جوان لال کا لاشا نہیں اٹھے گا، آؤ میری مدد کو آؤ. ارباب اعزاز خیموں کے پردے اٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، مگر بچوں سے پہلے زینب نکل آئی. اے میرے بھیا، میں نے بڑے ارمانوں سے اسے پالا تھا، لاؤ اس کا جنازہ مجھے دے دو. آخری جملہ علی اکبر کے سلسلے سے، وہ حسین جو تھوڑی دیر علی اکبر کو نہ دیکھے دل تڑپ جاتا تھا. سوچو اس وقت کیا ہوا ہوگا جب علی اکبر نے حسین کے ہاتھوں پر دم توڑا ہوگا. زمین پر حسین تڑپ رہے. اے میرے لال، کاش میں مرتا، تم میرا جنازہ اٹھاتے، مگر ہائے میری قسمت. حسین کے ایک لال کا تذکرہ سن لیا، حسین کے 2 لال کربلا میں شہید ہوئے. یہ 18 سال کا جوان، دوسرا شہزادہ حسین کا 6 مہینے. ابھی 6 مہینے کے شہزادے کی بھی وہ روایت نہیں سناؤں گا جو آپ کو سارے ذاکرین سناتے ہیں. بس وہ قیامت کے لمحات آپ کو دکھانا چاہتا جو کربلا میں حسین پر گزرے. 3 بھر کا تیر ننھے سے شہزادے کے گلے میں لگا. گلا چھوٹا تھا، 3 بھال کا تیر، ایک پھل علی اصغر کے گلے میں لگا، دوسرے پھل نے کان سے لے کر لبوں تک علی اکبر کا چہرہ چیر دیا، تیسرے پھل نے حسین کا بازو زخمی کیا. شہزادہ حسین کے ہاتھوں پر مر گیا.
ابھی چند دن پہلے عاشورہ کا دن گزرا ہے، آپ نے اعمال عاشورہ انجام دیے، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون کیا نا آپ نے عمل۔ یہ آپ حسین کے اسی عمل کی تاثیر ہے جو علی اصغر کو لے کر چلنے کے بعد حسین نے خیمے کی طرف جاتے ہوئے کیا تھا۔ حسین کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، علی اصغر کا لاشا خیمے میں لے کر کیسے جائے، 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری مرتبہ بڑی ہمت کر کے حسین نے در خیمہ پر آواز دی، رباب اپنے اصغر کو لے جاؤ۔ اب یہ روایت جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، کوئی صحابی نے سوچا آج تک ہم نے سنا نہیں، یہ کس کتاب سے پڑھ دیا، ہم نے کسی کتاب سے نہیں پڑھی، مگر ایک انتہائی معتبر ترین ذاکر کی زبان سے میں نے سنا۔ سنیے گا، علی اصغر کو لے کر خیمے کے دروازے پر حسین پہنچے، رباب کو آواز دی، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بھائی بابا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ بے بس حسین، مجبور حسین، سکینہ کو کوئی جواب نہ دے سکا، ایک مرتبہ اپنی ردا ہٹائی علی اصغر کے لاشے پر سے، اب جو بہن نے دیکھا گردن ڈھلی ہوئی، گردن سے خون ٹپک رہا تھا، ایک مرتبہ بے چین ہو کے سکینہ نے کہا ارے میرا بھیا۔ اب اتنے عرصے میں ساری بیویاں جمع ہو چکی، اب وہ روایت سنیے جس کا سنانے کا میں نے ذکر کیا۔ بڑی دیر تک علی اصغر کا ماتم ہوا، اس کے بعد حسین گھومے جناب رباب کی طرف، کہا رباب میں کون ہوں تمہارے لیے؟ رباب نے کہا آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے والی و وارث ہیں۔ کہنے رباب کچھ اور بھی تو ہوں؟ کہاں میرے مولا آپ میرے امام ہیں۔ حسین نے کہا رباب امام کا حکم ماننا واجب ہے کہ نہیں؟ کلیجہ تھام کے سنیے گا، امام کا حکم ماننا واجب ہے کہ نہیں؟ رباب نے کہا بے شک مولا امام کا حکم ماننا واجب ہے۔ تو حسین نے کہا رباب پھر سنو، بحیثیت امام میں تمہیں حکم دے رہا، علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں میں لو۔ سن لیا تم نے اتنے ہاتھ آرام سے؟ ارے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ماں نے اپنے بچے کا جنازہ لیا۔ حسین نے کہا رباب دوسرا حکم ہے، اس لاشے کو لے کر میرے ساتھ ساتھ چلو، جدھر میں جاؤں وہاں جاؤ۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، رباب لاشا لیے ہوئے پیچھے پیچھے حسین کے چلی۔ حسین پشتے خیمہ پر آئے، پشتے خیمہ پر آنے کے بعد اب کلیجہ تھام کے جملہ سنو، اولاد والے سنیں، میری ماں اور بہنیں سنیں۔ حسین نے کہا رباب حسین کا تیسرا حکم ہے، لاشے کو زمین پر رکھو، میں قبر کھودتا ہوں، مٹی تم ہٹاؤ۔ اتنا سننا تھا، رباب طرف گئی ہے میرے مولا اتنی جلدی ریتی پر بچے کا لاشا کیسے رکھو؟ کہا رباب یہ میرا حکم ہے، لاشے کو زمین پر رکھو، میں قبر کھودتا ہوں، مٹی تم ہٹانا۔ حسین نے اپنی ذوالفقار نکالی، قبر کھودنا شروع کی، حکم امام تھا، رباب مٹی ہٹاتی رہی۔ الباب ازاں کلیجہ پھٹ جانے کا مقام، جب قبر تیار ہو گئی حسین نے کہا رباب میرا چوتھا حکم، میت کو اٹھا کے قبر میں رکھو۔ ارے یہ جملہ ماں برداشت نہ کر پائی، ایک مرتبہ حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا، اے میرے مولا اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے، میرے کلیجے میں ایک ماں کا دل ہے، ارے کون سی ماں ہوگی جو بچے کو قبر میں لٹائے؟ سنو گے حسین کا جواب؟ کہا رباب سنو، یہ تم سے کام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اولاد کو دفنانے
رباب نے لاشا تو رکھ دیا قبر میں، لیکن اس کے بعد بے ہوش ہو گئی رباب۔ حسین نے نہ جانے کیسے سنبھال کے رباب کو خیمے تک پہنچایا۔ اب اس کے بعد میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا سہارا، جو مخدرات عصمت و طہارت کا سہارا، جو حسین کا قوت بازو ہے، جو حسین کی طاقت ہے، جو سکینہ کی تمناؤں کا مرکز ہے، جس نے وہ سکینہ جس نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے چچا کو لا کے مشکیزہ دیا تھا، چچا میری سوکھی زبان دیکھو، میرے لیے پانی لا دو۔ عباس سکینہ کا مشکلہ لے کر پانی بھرنے تو گئے، لیکن آپ سب جانتے ہیں پانی خیمے تک آ نہیں سکا، پانی خیمے تک آ نہیں سکا، دونوں بازو قلم ہو گئے، علم نہر فرات پر ٹھنڈا ہو گیا، حسین خالی علم لے کر آئے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، سارے بچوں کی نگاہیں مقتل کی طرف تھی، اس لیے کہ جب عباس پانی بھر کے مشکیزے میں چلے تو علم کا پھیرارا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ جب علم زمین پر گر گیا، بچوں کے دل کی دھڑکنیں رک گئی، ارے ہمارا سکہ کہاں چلا گیا؟ مگر ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، حسین نے جب علم اٹھایا، علم کا پھیرارا پھر فضا میں لہرایا، سکینہ نے کہا بچوں گھبرانا نہیں، دیکھو علم نظر آ رہا، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، خدا کسی کی امید کو نا امیدی میں نہ بدلے۔ جب حسین علم لے کر پہنچے، بچوں نے عباس کو نہ دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے دریا کا رخ کیا، اے عباس اب تم ہی بتاؤ میں سکینہ کو کیا جواب دوں؟ بس تین مرثیے سن لو، تین مرثیے سن لو جناب عباس کے لاشے پر۔ پہلا مرثیہ حسین کا، اے میرے شیر تم مر گئے، حسین کی طاقت ختم ہو گئی، اے میرے عباس تم مر گئے، حسین کا دم نکل گیا، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، یہ حسین کا مرثیہ تھا۔ اس کا دوسرا مرثیہ اس کے بعد جناب سکینہ کا مرثیہ، سکینہ نے ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کیا، اے چچا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرے پانی کے لیے آپ کی جان چلی جائے گی تو میں پیاس سے مر جاتی، مگر کبھی آپ سے پانی نہ مانگتی۔ ارباب اعضاء دیکھا آپ نے، عباس کا علم آپ کے سامنے آ گیا، اب یہ علم جھکا ہوا آ رہا ہے، یہ علم عباس کے نام سے جھکا ہوا اس لیے آ رہا۔ حسین اسی علم کو اسی طرح سے لے کر خیمے کے دروازے تک آئے تاکہ بیویاں جان لے عباس مر گیا۔ زینب در خیمہ پر آئی، آواز دے رہے میرے شیر، اس کے بعد خیمے کے اندر گئی، بیویوں کل میں نے تم سے کہا تھا تمہاری چادروں کی میں محافظ ہوں، مگر اے بیویوں اب زینب اپنے جملے واپس لے رہی ہے، اس لیے کہ میں نے وعدہ عباس کے بھروسے پر کیا تھا، مگر ہائے میرا شیر مر گیا۔ اب تو زینب کو خود اپنے پردے کا بھی یقین نہیں، اب زینب سمجھ چکی ہے کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، میرا کھلا ہوا سر ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب اعضاء بس اب تقریر اختتام کے قریب پہنچ گئی، اب سب سے آخری شہید کا تذکرہ۔ کون سا شہید؟ ہمارا آپ کا سب کا امام، سکینہ کا بابا، زینب کا بھیا۔ نہیں پوری تفصیل سے نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر جو سنانا چاہتا ہوں اسے سن لو، شاید تمہاری آنکھوں سے چند آنسو بے اختیار نکل پڑے۔ حسین جب گھوڑے سے مقتل میں گرے، میری طرف دیکھ کے سننا، حسین جب مقتل میں گھوڑے سے گرے، روایت کہتی ہے حسین نے اپنی زخمی ہتھیلیاں زمین پر ٹیکی اور یا علی مدد کہہ کر ایک بار کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میرا مولا لڑکھڑاتا ہوا
خیمے کی طرف بڑھا، مگر سن پاؤ گے ابھی میرا مولا چند ہی قدم آگے بڑھ پایا تھا، ایک ظالم نے پیچھے سے ایک نیزہ پیٹھ پر ایسا مارا، میرا مولا منہ کے بل زمین پر گرا، آواز دیا رے میرے عباس۔ روایتوں میں ملتا ہے حسین جب تیر و تلوار کھا رہے تھے تو 3 مرتبہ حسین نے نانا کو پکارا، 3 مرتبہ ماں کو پکارا، 3 مرتبہ بابا کو پکارا، مگر روایت یہ بتاتی ہے حسین نے 7 مرتبہ عباس کو پکارا، ارے میرے شیر عباس، ارے میرے بھائی عباس، ارے میرے وفادار عباس۔ شمر خنجر چلا رہا تھا، حسین عباس کو پکار رہے تھے، نیزہ پٹ پر پڑا، حسین منہ کے بل زمین پر گرے۔ روایت کہتی حسین کچھ دیر زمین پر تڑپتے رہے، اس کے بعد پھر حسین نے دوبارہ ہتھیلیوں کو ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا مولا اٹھ نہیں پایا۔ جب اٹھ نہیں پایا تو جیسے چھوٹے بچے گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں ویسے ہی حسین گھٹنیوں کے بل خیمے کی طرف بڑھے۔ جب خیمے کی طرف حسین بڑھ رہے تھے پیچھے سے ایک ملعون نے سر پر ایسا پتھر مارا، سر پر ایسا پتھر مارا کہ حسین سے اب اٹھا نہ گیا۔ خیمے کا رکیا، اے زینب میرا آخری سلام، اے زینب اگر کہیں سے پانی مل جائے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو پلانا۔ ارباب اعضا، اب شمر کا خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، بلندی سے بہن دیکھ رہی تھی حسین ذبح ہو رہے ہیں، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ زینب نے آواز دی، اے پسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ حسین کا گلا کٹ گیا۔ ارباب اعضا آخری جملہ، زینب دوڑتی ہوئی بیمار کربلا کے پاس آئی، بازو ہلایا، میرے لال گھر سے چوکھو، یہ زمین کو جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو بیٹے نے باپ کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا، کونیوں کا سہارا لے کے امام اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم۔